ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پسندیدہ بلال کتب بھائی. بالکل. السلام علیکم بلال بھائی, کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. اچھا, ابھی میں نے نام ہی اناؤنس ہم نے کیا, کالرز جو ہیں آنا شروع ہو گئے, اور ٹاپک بھی اناؤنس کر دیتے ہیں. میرے خیال میں آج ہم حسد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے لوگ حسد کیوں کرتے ہیں, آخر کیا وجوہات ہیں, جانے کیوں لوگ حسد کرتے ہیں. ہاں, گانا نہیں گانا پلیز. کالر السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد افضال بول رہا ہوں جی, لاہور سے. صبح بخیر. ایک تو ایسا ہے کہ میں ناظرین سے ایک اپیل کروں گا کہ میری بہن کا نام ہے فاطمہ عبید, اس کو ٹیومر شاید تشخیص ہوا ہے, تو اس کے لیے دعا کیجیے گا سب. چھوٹی ہے, بہت پیاری ہے, بہت تکلیف میں ہے. دوسرا بلال بھائی سے ایسا ہے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے. جادو مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مسلسل اذیت میں کوئی مبتلا رکھے اپنے جادو کے ذریعے, کیونکہ 10 سال سے میں مطلب ہم کافی پریشانی میں ہیں. والد صاحب تھے, وہ بیمار ہوئے, فوت ہو گئے, پھر امی, پھر اب یہ بہن. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی حل کرواؤ, تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے. افضال بھائی جی جی بہت شکریہ, آپ نے کال کیا, تھینک یو ویری مچ. بڑا امپورٹنٹ سوال بلال بھائی نے پوچھا, اور میں پچھلے پروگرام میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ کئی بار کنٹینیوس اسٹروک آف بیڈ لکس جب ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پہ جادو ہو گیا, آپ کو علاج کرائیں. اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اگر آپ افضال اگر مجھے اجازت دیں تو اس بات کو میں تھوڑا سا ایکڈیمیکل ایکسپلین کروں کہ ونس اے پرسن تھنکس کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایکسٹرنل افیئرس کی وجہ سے آ رہا ہے, تو یہ ہو کیوں رہا ہے. افضال, یہ میں آپ کی اجازت سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں. افضال سے میں نے تقریباً 13 منٹ بات کی ہے آن مائی وے ہیئر, اسی بہن کے اوپر. ظاہر ہے میری اس پہ ایک رائے تھی, میں نے ان کو وہ اپنی رائے بھی دی, لیکن لیول آف سٹریس افضال پہ یہ ہے کہ افضال نے پھر کال کیا ہے اور یہ ہی از ناٹ گیٹنگ سیٹسفائیڈ کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کسی بھی طریقے سے شاید ورتھ ہے کہ ہونا ہی چاہیے. ٹھیک ہے. سو تھنگس شوڈ ورک دا وے ہمارا خیال ہے کہ ہونا چاہیے. اب صورت یہ ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی رضا, اللہ کی اجازت, اللہ کے اذن کے بغیر ہو سکے. پہلی بات, نہ زندگی, نہ موت, نہ صحت, نہ بیماری ہو نہیں سکتی. اب پوائنٹ اس کہ اگر انسان فائٹ آؤٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو جو قدرتی طور پہ آپ کے لیے ہیں اور ہونی ہے, چاہے اس کو آپ امتحان سمجھ لیں, چاہے آپ اس کو مشکل سمجھ لیں, جو چاہے سمجھ لیں آپ اس کو, لیکن یہ پرسسٹنٹ سٹریس جو ہے یہ آپ کی جو سائیکالوجی ہے یہ پیتھولوجی میں کنورٹ ہو جائے گی. اب پیتھولوجی میں جب کنورٹ ہو جائے گی وہ نظر آئے گی. اب افضال جس سٹریس سے گزر رہے ہیں, افضال آپ کو اللہ کا یہ فیصلہ قبول کر لینا چاہیے, ورنہ یہ آگے کنٹینیو پتہ کیسے کرے گا, جو میں بالکل نہیں کہنا چاہتا. آپ مسائل میں پڑ جاؤ گے اور آپ کا پہلا مسئلہ ہوگا ہارٹ. اگر آپ یہاں نہیں چھوڑو گے اس بات کو, ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میرے کل چچا کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے غسل پہ ایک شخص جو تھا, اس نے بھائی میرا, اس نے بڑی خوبصورت بات کی. وہاں پہ اس نے کہا کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ غسل کیسے دینا ہے. جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ یاد نہیں کرتا کہ کربلا میں امام نے اپنے بیٹوں کو کیسے دفنایا اور غسل دیا ہوگا. جب اس نے یہ بات کی تو یقین کرو کہ جتنے نوجوان کھڑے تھے وہ سارے قریب آ گئے, حالانکہ نوجوان ڈیڈ باڈی کے قریب جاتے ہوئے تھوڑا سا حجاب کرتے ہیں. جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, میں اس وقت سارا وقت یہ سوچتا رہا کہ جب بزرگ اپنی جوان اولاد کو دفناتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا. یہ معاملہ اب وہ بزرگ کے نظر سے اگر دیکھو تو ان ایکسیپٹیبل ہے ٹوٹلی, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, باری تو میری ہونی چاہیے تھی, اس کی باری کیسے ہوگی. آپ کا یہی وہ معاملہ جو ہے میرے خیال میں یہ وہ سٹریس کریٹ کرتا ہے, یہ وہ ناشکری کریٹ کرتا ہے, یہ وہ ان ایکسیپٹیبل ٹرمز کریٹ کرتا ہے آپ کی لائف میں, جس کی وجہ سے یہ چینج جو ہے وہ کنٹینیوس ہوتی ہے اور یہ بریک نہیں ہو رہی ہوتی. فرض کریں آپ پہ انتہائی شدید بیماریاں ہیں, انتہائی شدید مشکل حالات ہیں, خدا تو آپ کا ہے نا, آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کا ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے. آپ اگر ایک وقت میں یہ چیز توڑ دو, آپ کو اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ کیا میں سر تسلیم اس کو مان لیتا ہوں, میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں نہ اس کو کسی شیطان سے منسوب کرتا ہوں, نہ کسی انسان سے منسوب کرتا ہوں, میں اس کو تیرے سے منسوب کرتا ہوں. تو نے میرے لیے یہی لکھا تھا, مجھے یہی قبول ہوا, لیکن تو میری کمزوری کو جانتا ہے, تو میرے پہ اپنا رحم کر دے. یہاں تو آپ نے ایک سلسلے کو بریک کیا. اگر آپ اس کو بریک نہیں کریں گے یہ چین آپ کی زندگی میں, آپ کی نسل میں کنٹینیوسلی چلتی رہے گی. خدا صرف ایک لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے
کہ آپ کہاں پہ یہ چیز کہیں کہ یا میرے مولا اگر تو نے مجھے آسانیاں دی تھی وہ بھی تیری طرف سے تھیں, اگر تو نے مجھ سے آسانیاں لے لیں یہ بھی تیری طرف سے ہیں, میں تب بھی شکر گزار تھا, میں اب بھی تیرا شکر گزار کہوں گا. اگر ایک لمحے کو انسان یہ جملہ اللہ سے کہہ دے تو خدا اپنی برکات آپ پہ کیوں نازل نہیں کر سکتا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر کسی نے حسد میں آپ پہ جادو کر دیا ہے تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو وہ زائل ہو جائے گا؟ ایک میں آپ سے چھوٹی سی عرض بات کروں, اس دنیا میں میرے خیال میں, اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات اس وقت کہہ رہا ہوں, اس وقت جادو کا انسٹیٹیوشن, میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا میرے خیال میں. اس وقت جو انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا ہے وہ آپ کے ذہن میں کر رہا ہے. یہ سحر ہے, یہ آپ کی نظر بندی ہے, آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے, آپ کو سوچنا آپ کا بند ہو جاتا ہے. کیسی بات ہے کہ کوئی شخص آپ کے اندر ایک رسولی پیدا کر سکتا ہے, کیسی بات ہے کہ کوئی انسان آپ کا رزق بند کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر ہمارا خدا معاذ اللہ غلط ہے, پھر تو خدا وہ ہوا. یہ خدا کے کام ہے جو خدا کر رہا ہے, ایک بات. دوسری بات, جو کلاسیکل جادو کی ڈیفینیشنز ہیں, جادو پہ ٹائم کا بار بھی لگتا ہے اور سپیس کا بار بھی لگتا ہے. میں کلاسیکل بات کہہ رہا ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی وہ سرگودا میں بیٹھا یہاں پہ جادو کر رہا ہے. جادو کا ایک ایریا ہے جس میں کہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا بلال بھائی, پھر جادو پرماننٹلی نہیں ہو سکتا, اس کا ٹائم بار ہوگا, یہ کنٹینیوس نہیں کر سکتا, ساری عمر کے لیے نہیں ہو سکتا, یعنی کہ ایسا ممکن نہیں, 2 مہینے کے لیے, سال کے لیے ممکن نہیں ہے. اور یہ ایک ہی چیز صرف سٹریس کرے گا, آپ کو وہ خیال دے گا جو کہ بنیادی طور پہ شرک کے ہوں گے. اب آپ جب رسپانسبلٹی خدا کے علاوہ کسی پہ ڈال رہے ہیں تو پہلی شرک تو آپ کی یہ ہو گئی. اب آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے تو خدا آپ پہ کون سی برکت کرے گا؟ اچھا بلال بھائی, ایک میں سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گی, کالر سے بھی بات کریں گے کہ جو کہتے ہیں, یہ عام طور پہ تاثر ہے کہ جو لوگ زیادہ نہیں عبادت کرتے, نماز نہیں پڑھتے, ان پر جادو کرنا زیادہ آسان ہے بنسبتاً وہ لوگ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یا 5 وقت کے نماز کے پابند ہوتے ہیں اور تسبیح وغیرہ. کالر سے بات کریں, بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, میں مسز احمد بول رہی ہوں اسلام آباد سے. بلال بھائی سے بات کرنی تھی. جی کیجیے مسز احمد, خوش آمدید. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو میری کنڈولنس ایکسیپٹ کریں, آپ کے جو ریلیٹو کا انتقال ہوا, آئی ایم سو سوری. بہت شکریہ. بلال بھائی, میرا چھوٹا سوال ہے کہ میری بیٹی امیمہ, آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ ہر اسٹڈیز. ماشاء اللہ بہت اچھی بچی ہے, 12 ایئرز اولڈ ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے, جو بھی آپ یہ جادو کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو نظریں بد ہو جاتی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت نظر ہو گئی ہے, اس کو نظر کو اتاریں, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ نظر کیسے اتاری جاتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے نظر بد, اور یہ صحیح. میرا بہت بہت شکریہ. آپ نے کچھ پوچھنا ہے بلال بھائی؟ نہیں, بہت شکریہ, آپ نے کال کیا اسلام آباد سے. ایکسلنٹ کوشچن. پہلی بات تو یہ کہ پہلے میں دوسرے سوال کا جواب پہلے اگر کر لوں, آپ کسی چیز پہ بھی کانسنٹریٹ کریں گے تو کانسنٹریشن کا افیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ, میں اس کو ESP کہتا ہوں, اگر ایک والدہ جو ہے اس کے خیال میں صرف اپنے بچے ہیں تو ماں کو بہت دفعہ یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آج بچے کے ساتھ کچھ ہونا, اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ سچ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ماں کو وہ خیال جو ہے وہ خیر اور شر کی وجہ سے نہیں, اس کی کانسنٹریشن کی وجہ سے آیا. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ جب انسان میں یا کسی بھی معاملے میں اگر ویکیوم ہوگا, اس ویکیوم میں ہر چیز سکن ہو جائے گی. اگر آپ کی زندگی میں خیال خدا ہے, پھر اس ویکیوم کو آپ نے فل کر لیا, پھر اس کے اندر کوئی شے. ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ سیدھے سادے سے زندگی میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان پہ جادو کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ جو نمازی پرہیزگار ہوتا ہے اس پہ جادو کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ وہ سارے سائیکلز میں سے کیوں نہیں گزر رہا ہوتا؟ ان سائیکلز میں سے ہمیشہ وہ کیوں گزر رہے ہوتے ہیں جو کہ زندگی کو زیادہ کانشیسلی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں, زندگی کو زیادہ ریفائن طریقے سے, یا زندگی کو ریفائن جو میں کہہ رہا ہوں نا, دیٹ از دے آر مور ورڈ اباؤٹ کہ فیوچر کیسا ہوگا. اب توکل کی ایبسنس جو ہے ان تمام چیزوں کو لے کر آتی ہے. ان کی عبادات اگر توکل پیدا نہیں کر سکیں تو یقین کیجئے یہ عبادات جو ہے یہ اس مقام پر نہیں ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا. تیسری بات, جیسے آپ بہن کی بات کر رہی ہیں اپنی بیٹی کی, یہ امیمہ جو نام ہے بیٹا, یہ ایکڈیمکس میں بہت اچھا جائے گا, ایکسلنس کی طرف جائے گا, لیکن اس میں 2 مسائل ہوں گے اور ان 2 مسائل کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. ایک اس میں اینگر آئے گا, اور دوسری چیز یہ جب اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گی, اور میں خصوصاً یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے, جب اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کرے گی تو اس فیصلے کو آپ ویٹ دینا, آپ اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جانا. اچھا یا برا فیصلہ کرنا جو ہے وہ اس پہ ایڈوائز پیرنٹس ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے کہ وہ اپنی زندگی کا جب ساتھی ڈھونڈیں تو اس پہ کیا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہو, ان کا فیصلہ نہ ہو. تھینک یو سو مچ بلال بھائی. وقت کم تھا, انشاءاللہ منڈے کو حسد والے ٹاپک کو بھی کنٹینیو کریں گے, نظر پہ بھی کریں گے. اینڈ بلال بھائی وی آر سو سوری, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے چچا کی ڈیتھ کے اوپر
अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन सम आमीन। प्लीज बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अब मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट की तरफ चलें, और अगला सेगमेंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। वो इसकी वजह ये है जी कि हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्पीकर नेशनल असेंबली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से, और ये उनका किसी भी मॉर्निंग शो के लिए पहला इंटरव्यू है, बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इसमें आप उन्हें मुस्कुराते हुए भी देखेंगे। अक्सर लोगों ने शिकायत की थी कि जी हमने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, तो आप इनको डॉक्टर फहमीदा को मुस्कुराते हुए भी देखेंगे। ये इंटरव्यू अभी हाल ही में जब हम कराची गए हुए थे तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ये आपसे हम अभी शेयर करेंगे कुछ ही देर बाद, एक ब्रेक के बाद। आपसे इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात। बिल्कुल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीकेंड को ढेर सारे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, अच्छे तरीके से, स्माइल के साथ। स्टे ट्यून्ड। जादू